السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیم جو ہے وہ اس کی ضرورت کیا ہے اور وہ کس لیے بنایا جاتا ہے اور وہ کہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ تو ڈیم جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں بنایا جاتا ہے جہاں پہ موسٹ آف دی ایریا جو ہے وہ سائڈوں کا پہاڑوں نے کور کیا ہو، اور اس کے اندر ہم پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ آگے اس کے الیکٹرو ہائیڈرو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی کو بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے، اور مزید برآں اس کو ہم کھیتوں کی آب پاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ اور لاسٹلی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم ڈیم کے اندر بہت زیادہ پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں تو وہ سیلاب پر قابو پانے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیم کے بعد آتا ہے بیراج۔ اچھا، جو بیراج ہے وہ ڈیم سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ یہ دریا کے اوپر بنایا جاتا ہے، اور ڈیم کی طرح یہ پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتا جو بیراج ہے، لیکن اس کے اندر گیٹ ہوتے ہیں جو کہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہم پانی کا بہاؤ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور براج کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ پانی کو نہروں کی طرف موڑنا اور اس کے بہاؤ کو قابو میں رکھنا اوپر نیچے کر کے گیٹس کو۔ یہ برعکس ہے ڈیم کے، کیونکہ ڈیم پانی جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور براج جو ہے وہ پانی کی تقسیم کو ریگولیٹ کرتا ہے بیسیکلی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے ہیڈ ورکس۔ اچھا، ہیڈ ورکس جو ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں گیٹس ہی ہوتے ہیں، ایک ڈھانچے ہوتے ہیں جہاں سے نہریں نکلتی ہیں گیٹس کے تھرو۔ دریا کے بہاؤ کے آگے ہم ڈھانچے بناتے ہیں اور وہاں سے پھر دریا سے ہم نہریں نکال لیتے ہیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں ہیڈ ورک۔ اور بوقت ضرورت جتنا پانی ضرورت ہو ہم ہیڈ ورک سے جو ہے وہ نہر کے اندر پانی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ہیڈ بلو کی ہے، ہیڈ سلیمان کی ہے، اسی طرح اور بھی ہیں، اور پانی کو ہم اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پانی میں سے مٹی اور پتھر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان تینوں کا فرق، لیکن آج کل جو سیلابی صورتحال میں آج کل جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ کیونکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہے، تو اس کے لیے اس کا تعلق ڈائریکٹ ڈیم سے تو نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں چینل چاہیے، واٹر چینل چاہیے، بیراج چاہیے، تاکہ ہم پانی کو مانیٹر کر سکیں، اس کو چینلائز کر سکیں، یا ہمیں ہیڈ چاہیے زیادہ تاکہ اس میں سے نہریں نکل سکیں، جیسے ہیڈ بلو کی سے 2 نہریں نکلتی ہیں اور ہیڈ سلیمان کی سے 3 نہریں نکلتی ہیں، اس طرح۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ڈیم ہوتا تو پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہو جانا تھا کہ پانی کو ہم فار ایگزامپل اگر کالا باغ ڈیم ہوتا جو کہ کنٹروورشل بھی ہے، کہ پانی کو ادھر سٹور کر لیتے، ادھر اس کا بہاؤ روک دیتے، تو وہ ایک سائیڈ سے تو پانی کنٹرول ہوتا ہے نا۔ اب سندھ سے بھی پانی، سندھ کے میں سے بھی دریا سندھ میں سے بھی ایڈ ہوگا، ادھر سے راوی، چناب اور جہلم کا بھی ایڈ ہوگا، تو وہ زیادہ ہو جائے گی کوانٹٹی پانی کی۔ تو اگر ڈیم ہوتا تو اس کا فائدہ ہی ہونا تھا، نقصان تو کوئی نہیں تھا۔ بہرحال وہ کنٹروورشل سی ایک چیز ہے، جب تک سب کا کنسنسس نہیں ہوتا تو وہ تو نہیں بن سکتا، لیکن ادروائز ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے، سائملٹینیسلی ساری چیزیں چاہیے۔ اور یہاں پہ میں اگر اپنی ذاتی اگزامپل بتاتا چلوں تو شروع میں تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا جب میں نے اپنی گورنمنٹ سروس شروع کی، لیکن جب میری فیلڈ کے اندر ڈیوٹی لگنی شروع ہوئی تو ہر سال ہی فلڈ ڈیوٹی لگ جاتی۔ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں تو ہر سال ہی فلڈ آتا ہے۔ یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جب سے ہم چھوٹے ہیں تب سے فلڈ آئی جا رہا ہے، اور ہم اس کا کوئی بھی سد باب نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں بھی۔ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، تو جب تک اس کی ایک پراپر پلاننگ نہیں ہوتی یہ آتے جائیں گے۔ بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ اپنا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کروں اس معاملے میں، کیونکہ یہ پرابلم تو چل رہا ہے نا۔ تو یہ تھی بیسک معلومات، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے اوپر بہت جلد۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔